وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر معین. آیا خصوصیت لفظ رفع میں ایک ایسا معنی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ آئے کہ کلمہ رفع اس کی جزئیات وہ اٹھا لی گئی ہے اور کلمہ رفع کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لا تعتق رقبۃ الکافرہ کی طرح نہیں ہے کہ جس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اما کلمہ رفع میں اشکال ہے. اس لیے کہ کلمہ رفع فرع وجود ہے، فرع ثبوت ہے، سمجھ، فرع تحقق ہے. آپ کہیں گے کہ جزئیات ثابت تھی ارکع فی الصلاۃ، اس میں رکوع کی جزئیات ثابت تھی. وہ جزئیت ثابتہ بواسطہ حدیث رفع اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حدیث رفع ہم اس کو حکم ثانویہ میں سے نہیں مانیں گے بلکہ حکم اولی میں سے مانیں گے. حکم اولی میں وجود رکوع تھا اور حکم اولی ہی میں رفع آیا ہے. اس کے جواب میں ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی نکتہ موجود ہے. ہم قبول کرتے ہیں کہ جزئیات تحقق و ثبوت و وجود و تحقق رکھتا ہے، تو لازم رفع یہ ہے کہ پہلے ایک چیز ثابت ہو پھر اس کو رفع کیا جائے. ثبوت جزئیت لازم رفع ہے. اما ثبوت کا خود کا معنی کرنا پڑے گا کہ ثبوت کا خود کا مطلب کیا ہے.
کہتے ثبوت کا معنی آیا ثبوت بے ارادہ جدیہ مراد ہے یا ثبوت بے ارادہ استعمالیہ مراد ہے؟ ثبوت بر طبق قانون کیا ہے؟ ثبوت بر حکم مطلق کیا ہے؟ ثبوت بر حکم کلی کیا ہے؟ کہ اگر بالفرض حدیث رفع نہ ہوتی تو کیا ثبوت تھا، کیا تحقق تھا، کیا وجود تھا؟ اطلاق ادلہ جزئیات کس چیز کو ثابت کر رہا تھا؟ اطلاق دلیل جزئیات بلحاظ ان کے یہاں پر جس چیز کا استفادہ ثبوت میں ہو رہا ہے وہ ثبوت ارادہ استعمالیہ ہے، ثبوت از حیث سے استعمال ہے، اما رفع از حیث ارادہ جدیہ ہے۔ تو دو الگ الگ چیز ہو گئی، یعنی ثبوت استعمال اور رفع جدیات، دو ارادے الگ الگ ہیں۔ یعنی بس یہاں پر ارادہ استعمالیہ میں ثبوت ہے کہ اگر بالفرض حدیث رفع نہ ہوتی تو ارادہ استعمالیہ میں جزئیات رکوع مطلق تھی، یعنی جزئیات حال عمد اور حال نسیان دونوں میں تھی۔ حدیث رفع آ کر کے نسیان ارادہ استعمالیہ کو نہیں ہٹاتا ہے، وہ ارادہ استعمالیہ اب بھی باقی ہے، صرف ارادہ جدیہ کو ہٹاتا ہے کہ جداً شارع کی مراد وہ نہیں ہے۔ مراد جدی میں حدیث رفع آ کر حکم ثانوی کو ہٹاتا ہے، وہ حکم اولی کو نہیں ہٹاتا ہے، حکم اولی استعمال کا وہ اپنی جگہ باقی ہے۔ حتیٰ جس وقت ہٹایا جا رہا ہے اس وقت بھی ارادہ استعمالیہ میں حال نسیان شامل ہے، حتیٰ اس وقت بھی، یعنی یہی تو دقت ہے، ساری دقت کا محور ہی یہی ایک کلمہ ہے کہ ارادہ جدیہ میں آ کر حدیث رفع رکوع کو ہٹاتا ہے حال نسیان میں، نہ ارادہ استعمالیہ میں۔ ارادہ استعمالیہ میں ہٹاتے وقت بھی حال نسیان شامل ہے، ارادہ استعمالیہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہ صرف ارادہ جدی جو تھا اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ ارادہ جدی اب حال نسیان میں شامل نہیں ہے، حال ذکران میں شامل ہے۔ حالت جدی میں فرق ہوگا حدیث رفع کی وجہ سے کہ رفع آ کے کہ چونکہ نسیان پیش آیا، حالت جدی میں آپ کے لیے رکوع واجب نہیں ہے مثلا، لیکن ارادہ استعمالیہ میں شامل ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ لا تکرم الفساق
آ کر علماء فساق کو خارج کرتا ارادہ جدیہ میں، نہ ارادہ استعمالیہ میں۔ ارادہ استعمالیہ میں علماء وہی 100 علماء میں باقی رہے گا، صرف ارادہ جدیہ میں فساق علماء جو 10 آدمی تھے وہ 100 میں سے نکل جائیں گے، 90 باقی رہتے ہیں۔ ارادہ جدیہ میں وہ، ارادہ استعمالیہ میں پھر وہی 100 کے 100 باقی رہتے ہیں۔ یہی تو نقطہ ہے کہ جس نقطے کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ارادہ جدی وہ الگ چیز ہے، ارادہ استعمالیہ وہ الگ چیز ہے۔ تخصیص چاہے تخصیص سے متصل ہو چاہے تخصیص منفصل ہو، ارادہ استعمالیہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، 100 کے 100 علماء پورے۔ ارادہ جدیہ میں تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات کچھ علماء نے یہ کہی ہے کہ علماء کا ظہور جب مخصص متصل آ گیا تو 100 میں منعقد ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ 90 میں منعقد ہو گئے۔ یہ قول تھا، لیکن محقق مشہور علماء نے کہا کہ نہیں، ظہور استعمالی منعقد ہو گیا ہے، صرف ارادہ جدیہ میں تبدیلی، چاہے مخصص متصل ہو چاہے مخصص منفصل ہو، فرق نہیں پڑتا ہے۔ ارادہ استعمالیہ وہی 100 کے 100 رہے۔ ارادہ جدیہ میں کچھ کمی بیشی پیش آ جاتی ہے، جو سنجیدہ ارادہ ہے ہمارا، اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہی تو ایک نقطہ ہے کہ جس کی طرف آخوند بار بار اشارہ کر رہے ہیں۔ آئیے اب نقطہ سوم اور مطلب سوم حدیث رفع میں ہم رفع خطا اور رفع نسیان کا معنی کریں گے۔ رفع عن امتی خطا و نسیان، کہ میری امت سے خطا و نسیان اٹھا لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آج سے امت اسلامیہ نے نسیان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اور خطا کرنا ہی چھوڑ دیا، یعنی پوری امت میں کہیں خطا ہی پیش نہیں آتی ہے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ پوری امت میں کوئی بھولتا ہی نہیں ہے اصلا، کیا یہ مطلب ہے؟ یہ تو خلاف واقع ہے۔ واقع میں ہم دیکھتے کہ ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، ہر آدمی سے بھول چک ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہ کیا مطلب ہے؟ یہ اگر مطلب لے تو خلاف واقع تو جھوٹ ہو جائے گا اصلا صاحب۔ بس اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب کو وجداناً پتہ ہے کہ آدمی خطا کرتا، آدمی نسیان کرتا ہو، کہ امت سے پوری سے خطا کو آج سے اٹھا لیا، یعنی پیغمبر نے جب سے کہا تب سے امت خطا ہی نہیں کرتی، یعنی بس تب سے امت جو ہے نسیان ہی نہیں کرتی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تو وجداناً مخالف واقع ہے۔ ہاں، وہ تو ڈاکو لوگ تھے نا، بس ڈاکہ سے نہیں، سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا نا۔ سعودی عرب میں بھی سارا ان کی پوری مملکت کا پیشہ ہی ڈاکہ زنی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ قافلوں کو لوٹنا، بس حج کے قافلوں کو بھی لوٹنا، یہی اصل ان کا پیشہ یہی تھا۔ یعنی ابھی تک جب تک تیل نہیں نکلا تھا اس وقت تک ان کا پیشہ، اسلام لانے کے بعد بھی یہی پیشہ تھا، ان کا کوئی اور پیشہ نہیں تھا، خالی ڈاکہ زنی ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ بہت غریب تھا، یعنی کچھ تھا ہی نہیں، صحرا ہی صحرا تھا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ صرف جو ہے وہ ایسٹرن پروونس کے اندر، وہاں پر جہاں صرف اور صرف شیعہ آبادی ہے، وہاں پر تیل نکل آیا، اس کے نتیجے سعودی عرب امیر ہو گئے۔ جہاں سے تیل نکلنا ہے اسی امت کو مار رہے ہیں وہ لوگ، جس کو انہوں نے امیر بنایا اسی کو مار رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ دنیا کی یہ حالت ہے۔
تو اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا پیشہ یہی تھا، اسلام لانے کے بعد بھی یہی پیشہ تھا ان کا، اور کوئی پیشہ ہی نہیں ان کے پاس، اور آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں کچھ ان کے پاس. تو کیا خطا و نسیان امت اسلامیہ سے اٹھا لیا گیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ ہاں، اب آئیے دوسرے احتمال میں چلتے ہیں. یہ احتمال تو غلط ہو گیا کہ خطا و نسیان امت میں ہے ہی نہیں، یہ تو وجداناً غلط ہے. احتمال دوم میں چلتے کہ خطا و نسیان کے آثار کو اٹھا لیا گیا. خطا و نسیان کے جو اثر ہوا کرتے ہیں اس آثار کو اٹھا لیا گیا ہے. یعنی رفعان امتی آثار الخطأ و آثار النسیان، آثار خطا اور آثار نسیان کو اٹھا لیا گیا. پس لفظ آثار اس کو اٹھا لیں تو اس کے نتیجے میں جس شخص نے غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دیا، تو قتل غلطی سے ہوئی نا، تو اس کا اثر کیا تھا قتل کا کہ دیت اس پر واجب ہوگا، یا واجب القتل خود بھی ہو جائے گا. یعنی اس کی سزا ملنا چاہیے قتل کے بدلے قتل، یعنی یا اس کا دیا دے 100 اونٹ. وہ اٹھا لیا گیا، وہ آثار اٹھا لیے گئے، آثار اٹھا لیے گئے. یعنی نہ قتل کے بدلے میں قتل، نہ قتل کے بدلے میں دیا 100 اونٹ کا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ غلطی سے ہو گیا. ایک مطلب تو یہ ہوا، لیکن یہ مطلب میں بھی کچھ خرابی ہے کہ جو ابھی آگے چل کے بتائیں گے کہ اس طرح تو ہر آدمی غلطی سے جو ایکسیڈنٹ کرتا پھرے گا اور جو ہے کہے گا بھائی مجھ سے تو خطاً جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھ پر کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو جو ہے لاپرواہی شروع ہو جائے گی. پھر تو ہر آدمی کو ایکسیڈنٹ کرتا رہے گا، کہے گا مجھ سے خطا ہو گئی نہیں. اتنی تیز چلاتا رہے گا اور بے احتیاطی کرتا رہے گا اور ایکسیڈنٹ کرتا رہے گا. نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کہیں گے اور واقعاً خطا ہی ہوگی، لیکن وہ چلائے گا اتنی تیزی سے بے احتیاطی سے، جس کے نتیجے میں جو ہے قتل خطا ہی ہو جائے گا. وہاں پر وہ احتیاط ذرا بھی نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھائی کوئی ذمہ داری نہیں، پھر کیا ہمیں لگے گا تو کوئی اور مرے گا، ہماری اسکوٹر تو بچ جائے گی، نہیں ہم تو جلدی اپنے کام پہ پہنچ جائیں گے. نہیں، بے احتیاطی کرے گا وہ. اس لیے یہ بھی جو ہے نا ذرا گڑبڑ پورے معاشرے کو درہم بھرم کرے گا. اس لیے اس کا کچھ اور معنی ہونا چاہیے، اس سے بڑی خرابی پیش آ جائے گی. اس سے بھی کیا بالکل آثار ہٹا لیے جائے، بالکل اس کو مار بھی نہیں دیا جائے کہ ہر صورت میں اثر ظاہر ہوگا. اور جو ہے ہر صورت میں اثر ظاہر ہونے کا مطلب یہ کہ اس کو دیا دینا پڑے ہر صورت میں، اور ہر صورت میں قتل کے بدلے میں قتل ہو جائے. یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ خطا والا کے بہر کبھی کبھی جو ہے وہ کمی بیشی ہونا چاہیے، کیونکہ واقعاً ایک غلطی ہو گئی ہوتی ہے تو کچھ اس کے اندر رعایت ہونا چاہیے. تو دونوں کے درمیان ایک اسلام نے طریقہ نکالا کہ وہ قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا. اگر خطا سے ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں دیا دے دے 100 اونٹ تو کافی ہے. تو ایک آدمی جب اسکوٹر چلائے گا یا گاڑی چلائے گا تو احتیاط کرتے چلائے گا کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے مر گیا تو 100 اونٹ دینا پڑیں گے. نہیں، دیا کم سے کم دینا پڑے گا. قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہے تو کم از کم وہ تو دینا پڑے گا. کیوں؟ اس وقت جو ہے آثار تقدیم نہیں رکھیں گے، بلکہ آثار خاصہ یا بعض آثار، جس کو کہتے ہیں بعض آثار کو تقدیم میں رکھیں. کل آثار نہیں، بلکہ بعض آثار کو تقدیم میں رکھیں گے. بعض آثار کو تقدیم یعنی قتل کے بدلے قتل والا اثر تو نکال دیا ہم نے، لیکن دوسرے بعض آثار چلیں گے. تو بعض آثار کو بعض لوگوں نے تقدیر میں رکھا ہے، کیونکہ کل آثار میں خرابی پیدا ہوتی ہے. ہاں، بعض آثار ثابت ہے، اور بعض آثار جو ہے وہ بھی روایات کی روشنی میں ثابت ہے. ہم تو خالی ایسے ہی بھی آپ کے سامنے مطلب پیش، اور اسی بنیاد پر مراجع نے فتویٰ بھی دیا ہے
کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، لیکن قتل کے بدلے میں قتل اس وقت کے جب خطأ مر جائے کوئی آدمی، تو وہاں پر قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہے، وہاں پر دیا دے کر کام چلایا جا سکتا ہے۔ وہ مراجع نے جو ہے روایات سے استفادہ کیا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کو، یہ روایت کو توجیہ کیا کریں گے؟ بعض آثار کو تقدیر میں رکھیں گے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر مقتضا اس ثبوت اثر کے قتل کے بدلے میں قتل، اس اثر کو ہم یہاں پر حدیث رفع سے بالکل ہی رفع کر دیں تو اس کا مطلب نہ قتل کے بدلے میں قتل کا بدلہ لیا گیا، نہ قتل کے بدلے میں 100 اونٹ دیے گئے، یہ معنی ہو جائے گا نہیں۔ پھر کیا اس کے نتیجے بالکل چھوٹ ہو جائے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو معصومین کی روایت سے استفادہ ہو کہ بعض آثار جو ہے وہ تقدیر میں رہے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر 100 اونٹ دینا پڑیں گے، چاہے غلطی ہی سے کسی کو مار دیا ہو۔ قتل جو ہے قتل خطئی ہو، قتل نسیانی ہو، قتل سہوی ہو، اس کے اندر جو ہے اتنی معافی ہے، لیکن بالکل معافی نہیں ہے، اس کو پھر بھی جریمہ تو دینا پڑے گا۔ حتیٰ یہ کہ اگر کسی کو زخمی کر دی، حتیٰ یہ کہ اگر غلطی سے کسی کو جو ہاتھ توڑ دیا، مثلا یعنی جو ہے اسکوٹر چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے کسی کا ہاتھ توڑ دیا مثلا، تو ہاتھ توڑنے کا جو جریمہ ہے وہ دینا پڑے گا اس کو۔ ہاتھ کے بدلے ہاتھ نہ توڑا جائے تو کم سے کم اس کا دیا تو دو، یعنی کہ جو اس کے ہاتھ ٹوٹا ہے اس کو جو جریمہ ہے وہ جریمہ تو دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں کہ بالکل معاف کر دے، تو اندھا دھند چلاتا ہی رہے گا، اس کے نتیجے ہر آدمی کا ہاتھ توڑتا رہے گا، نہیں ہر آدمی کو زخمی کرتا رہے گا، ہر آدمی کو قتل کرتا رہے گا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی نا۔ اس لیے معصومین کی روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ اس کو جریمہ تو دینا پڑے گا، چاہے قتل کے بدلے میں قتل نہ ہو، ہاتھ کے بدلے ہاتھ نہ ہو، پیر کے بدلے میں پیر نہ ہو، آنکھ کے بدلے میں آنکھ نہ ہو، تو کم سے کم جریمہ تو دینا پڑے گا۔ بس رفع عن امتی کا معنی نہ تو رفع حقیقی ہے کہ جس میں نسیان و سہو و خطا کو بالکل امت سے نکال دیا گیا، یہ تو وجداناً باطل ہے، تمام آثار اٹھا لیں پھر بھی خرابی پیش آتی ہے۔ اس لیے بعض آثار کو کچھ علماء نے تقدیر میں رکھا ہے۔ بس رفع خطأ و نسیان کا مطلب ہے رفع بعض آثار الخطأ و بعض آثار النسیان، بعض آثار کو جو ہے تقدیر میں رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ